سبق نمبر 176، سورہ یونس کا رکوع نمبر 7، آیت نمبر 61 تا 70۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تکون اور نہیں ہوتے تم فی شأن کسی حالت میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتے تم منہ اس میں سے، من قرآن کچھ بھی قرآن سے، ولا تعملون اور نہیں کرتے تم من عمل کوئی عمل، الا کنا مگر ہم ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، اذ تفیضون جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، وما یعزب اور نہیں غائب، عن ربک تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ برابر ذرہ کے، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑا، الا مگر، فی کتاب مبین روشن کتاب میں ہے۔ پوری آیت۔ اور آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو تو ہم تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب تم اس میں مگن ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کچھ پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دوست، لا خوف نہیں ڈر، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وکانوا اور تھے وہ، یتقون پرہیزگار۔ پوری آیت۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ لہم ان کے لیے، البشریٰ خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، لا تبدیل نہیں تبدیلی، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں میں، ذالک یہ، هو الفوز العظیم وہی ہے کامیابی بڑی۔ پوری آیت۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتیں، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ولا يحزنك اور غمگین نہ کریں آپ کو، قولهم ان کی باتیں، ان العزت للہ بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری، هو السمیع العلیم وہ سننے جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور ان کی باتیں آپ کو دکھی نہ کریں، بے شک ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے، وہ سننے جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ الا
آگاہ رہو، ان للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من وہ جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور وہ جو فی الارض زمین میں ہے، وما یتبع اور کس کی پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شرکاء شریکوں کو، ان یتبعون نہیں پیروی کرتے وہ، الا الظن مگر خیالوں کی، وَإِنْ اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون مگر اٹکلیں چلاتے۔ پوری آیت۔ آگاہ رہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور کے پیچھے نہیں چلتے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکلیں چلاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لتسکنوا تاکہ آرام کرو تم، فیہ اس میں، والنہار اور دن کو، مبصراً دکھانے والا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ پوری آیت۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو دکھانے والا بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ قالوا کہا انہوں نے، اتخذ اللہ پکڑ لیا ہے اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی وہ بے نیاز ہے، لہو اس کے لیے ہے، ما وہ جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور وہ جو فی الارض زمین میں ہے، ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ پوری آیت۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ پر ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ قل آپ کہہ دیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں جو لوگ اللہ پر جھوٹے بہتان گھڑتے ہیں وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ متاع نفع ہے، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر، الینا ہماری طرف، مرجعهم لوٹنا ہے ان کو، ثم پھر، نذیقہم چکھائیں گے ہم ان کو، العذاب الشدید عذاب سخت، بما بدلے اس کے جو، کانوا یکفرون تھے وہ کفر کرتے۔ پوری آیت۔ بس دنیا میں تھوڑا نفع ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تب اس کفر کے بدلے ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ سورہ یونس کے 7ویں رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 61۔ وما تکون فی شأن سے الا فی کتاب مبین تک فرمایا،
اور آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو تو ہم تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب تم اس میں مگن ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کچھ پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ یعنی ہر کسی کی حالت اور عمل حتیٰ کہ ذرہ برابر یا اس سے بھی چھوٹی بڑی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ آیت میں خصوصیت کے ساتھ پہلے پیغمبر کو مخاطب کیا گیا تاکہ آپ تسلی رکھیں آپ کے مخالف اللہ کی نگاہ میں ہیں، پھر عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا تاکہ خبردار رہیں، حساب دینا پڑے گا۔ آیت میں لفظ شأنن پیغمبر کی تمام حالتوں اور کاموں کی، بالخصوص قرآن سنانے اور سمجھانے کی عظمت شان کو بیان کر رہا ہے کہ معمولی کام نہیں جو آپ سے لیا جا رہا ہے۔ لفظ ولا تعلمون سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تمہارے ہر عمل کی مشغولیت پر خدا گواہ ہے۔ اس میں ایک تو وضاحت ہے کہ ہر کسی کے عمل محفوظ ہیں جن پر جزا سزا نافذ ہوگی۔ دوسرا یہ اشکال بھی باطل ہو گیا کہ مردہ جسموں کے بکھرے ہوئے ذرات کو خدا جمع کر کے دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا؟ سو جو ذرات کو جانتا ہے وہ جمع بھی کر لے گا۔ بندوں کے اجزاء ہوں یا اعمال، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 62 الا ان اولیاء اللہ سے ولا ہم یحزنون تک فرمایا آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے دوستوں کی یہ کیفیت بڑی اہم ہے کہ انہیں جنت میں پہنچ کر آئندہ کے کسی خطرے کا ڈر اور دنیا میں گزرے کسی لمحے کا غم نہ ہوگا۔ بعض نے کہا آخرت میں تو ہر جنتی اس کیفیت میں ہوگا، پھر اللہ کے دوستوں کی کیا تخصیص؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہر جنتی ہی اللہ کا دوست ہوگا، البتہ ان میں سے کچھ اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ انبیاء اور شہداء تو نہ ہوں گے مگر ان پر رشک کرتے ہوئے انبیاء اور شہداء باری تعالیٰ سے پوچھیں گے یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور بغیر کسی دنیاوی قرابت داری اور مالی لین دین کے محض رضائے الہی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ آیت عام ہے جس کے عموم میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو دنیا میں بھی کسی چیز کا ڈر اور دکھ متاثر نہ کر سکے گا، نہ ہی کسی چیز کے چھن جانے پر وہ غمگین ہوں گے، ہر حال میں مطمئن رہتے ہوئے کہیں گے کہ اس میں بھی قدرت نے کوئی فائدہ رکھا ہوگا۔ ممکن ہے موت سے حشر تک کا زمانہ بھی مراد ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کسی آفت سے ہلاک نہ ہوں گے، اللہ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رہے اس میں فطری درجے کے خوف و غم شامل نہیں جو اولیاء تو درکنار انبیاء کو بھی دلگیر کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے، یعنی اللہ کے دوست وہی ہیں جن کا ایمان و تقوی اللہ کو پسند آ جائے۔ چونکہ اس منصب کا نہ تو دعویٰ ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے ایسے کسی دعوے کی اجازت ہوتی ہے، بخلاف منصب نبوت کے جس کا اعلان اور دعویٰ کرنے کا ہر نبی کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ کی دوستی صرف علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آیت میں 2 علامتوں کا ذکر ہے، ایک ایمان لانا، دوسرا پرہیزگار بنے رہنا۔ یہاں ایمان لانے سے ایمان کا اقرار بھی مراد ہو سکتا ہے جس کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں، لہٰذا غیر مسلم کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اور ایمان سے ہر قسم کے حالات میں خدائے واحد کی قدرت اور تقدیر پر یقین رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے جو شکوک و شبہات کا دروازہ بند کر دے۔ پرہیزگاری کا مطلب شرع پر جمے رہنا اور ہمیشہ رضائے خدا کی طرف کھڑے رہنا ہے۔ قرآن کی دیگر آیات اور بعض روایات میں اور بھی کئی علامتیں بیان ہوئی ہیں، مثلا یہ لوگ ہمیشہ صابر ہوں گے، زمین پر عاجزی سے چلتے ہوں گے، فضولیات و لغویات سے بچتے ہوں گے،
نادانوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے ہوں گے، راتیں عبادات میں گزارتے ہوں گے، سخاوت اور مہمان نوازی کا ذوق رکھتے ہوں گے، صرف سنت رسول کی اتباع کرتے ہوں گے، انہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہوگا۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، جن کا بولنا علم بڑھا دے اور جن کا عمل آخرت کی رغبت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے دوست کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا کے باطن کو دیکھتے اور اس کے انجام کو جانتے ہیں، جبکہ لوگ دنیا کے ظاہر اور آغاز پر فریفتہ اور انجام سے غافل ہیں۔ ان علامتوں کے علاوہ اور بھی کئی علامتیں مذکور ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 64، لہم البشرا سے ذالک هو الفوز العظیم تک فرمایا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتیں، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے دوستوں کو دنیا آخرت میں خوشخبری ملنے والی بات اٹل ہے۔ خوشخبری کا مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کی خوشخبری تو بخشش کا پروانہ یا جنت میں داخلہ ہے۔ دنیا کی خوشخبری کے متعلق مختلف اقوال ہیں، یہ کہ روح نکالتے وقت موت کے فرشتے خوشخبری سنا دیتے ہیں، یا سچے خوابوں میں خوشخبری مل جاتی ہے، یا ان کی نسبت دوسرے بندگان خدا کو خواب دکھا دیے جاتے ہیں۔ اچھے اور سچے خواب صحیح حدیث کے مطابق نبوت کا 46واں حصہ ہے، یا ان کی غیب سے مدد ہوتی نظر آ جاتی ہے، یا خواص کے دلوں میں پھر عوام کے دلوں میں بھی ان کی محبت و مقبولیت بٹھا دی جاتی ہے، یا انہیں کوئی نہ کوئی کرامت عطا کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ان کی زبان سے وہی باتیں کہلوا دی جاتی ہیں جو پہلے سے تقدیر میں طے ہوتی ہیں۔ ایسا کرنے سے خدا کا مقصد ان کے اس راستے کی سچائی کو ثابت اور ظاہر کرنا ہوتا ہے جس پر وہ خود چل رہے اور دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی دعوت قبول کر کے ان جیسا طرز اپنانے کی بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہیں ہی کارساز سمجھ بیٹھتے اور ان سے اپنی دنیا طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اللہ کے دوستوں کا وجود جہاں باعث رحمت ہے، وہاں لوگوں کے لیے امتحان بھی ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ سے هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک فرمایا، اور ان کی باتیں آپ کو دکھی نہ کریں، بے شک ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ سننے جاننے والا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کی باتیں اگرچہ دکھ دینے والی ہیں، مگر ان سے دلگیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ فطری دکھ ہے جس سے پیغمبر بھی مستثنا نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ساری عزتیں جو کہ یہاں غلبہ اور قدرت کے معنی میں ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ پھر اللہ اپنے محبوب کی حفاظت و امداد کرنے اور کامیابی دینے پر قادر ہے۔ اللہ سب کے طعنے سنتا اور حرکتیں جانتا ہے، یا اللہ مخالفوں کی باتیں سنتا اور آپ علیہ السلام کی افسردگی کو جانتا ہے، وہ ضرور انتقام لے لے گا۔ آیت نمبر 66، الا ان للہ من فی السماوات سے وان ہم الا یخرصون تک فرمایا، آگاہ رہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور کے پیچھے نہیں چلتے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکلیں چلاتے ہیں۔ یعنی کائنات کی جاندار مخلوقات مثلاً فرشتے، انسان اور جنات وغیرہ سب اللہ کے غلام و مملوک ہیں۔ حرف من سے عقل والی مخلوقات مراد ہیں۔ ان میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ نبی کی حمایت و حفاظت یا ولی کی کرامت و بشارت والے خدائی فیصلوں میں حائل ہو سکے۔ یہ تفسیر تو پچھلی آیتوں کے موافق ہے۔ بعض نے تفسیر اس طرح کی ہے کہ جاندار مخلوق جب مملوک اور غلام ہے تو پھر غیر جاندار مخلوق مثلاً بت، مورتیاں، پتھر، درخت، سورج، چاند، ستارے وغیرہ تو بطریق اولا غلام و مملوک ہوئے۔ یہ سب کے سب اللہ کے محتاج، اللہ ان پر غالب ہے۔ آیت میں لفظ ما یتبع میں حرف ما کو اگر موصولہ مانا جائے تو من پر عطف کر کے مطلب ہوگا
جس دلیل کی اتباع کرتے ہوئے وہ اللہ کے علاوہ شرکاء کو پکارتے ہیں، دراصل وہ دلیل مقبول نہیں، یعنی کوئی بھی خدا کا شریک ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ماں کو نافیہ مانا جائے تو مطلب ہوگا وہ پیروی نہیں کرتے ان کی جنہیں وہ اللہ کے علاوہ بطور شریک کے پکارتے ہیں، یعنی وہ معبود نہیں بلکہ سفارشی سمجھتے ہیں۔ اور اگر ماں استفہامیہ مانا جائے تو مطلب ہوگا ایسی کون سی دلیل ہے جس کی اتباع کرتے ہوئے وہ شرکاء کو پکارتے ہیں، یعنی مشرکوں کے پاس علمی عقلی کوئی دلیل نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یا جو قصے کہانیاں انہوں نے سن رکھے ہیں یا گھڑ لیے ہیں جنہیں اٹکلیں کہا جاتا ہے۔ گمان اور اٹکل سے کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرنا سراسر حماقت ہے۔ عقیدہ تو پھر ایک حساس معاملہ ہے۔ آیت نمبر 67، هو الذی جعل لکم اللیل سے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون تک، فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو دکھانے والا بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ یعنی تھکے ہارے انسانوں کے آرام کے لیے اندھیرا غالب کر کے رات کو پرسکون بنا دینا، اور کاروبار زندگی نمٹانے کے لیے روشنی غالب کر کے ہر چیز دیکھنے کا ذریعہ دن کو بنا دینا، خدا کی وحدت و قدرت، عظمت اور غلبے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ماننے کے ارادے سے سننا چاہیں۔ آیت نمبر 68، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تک، فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ پر ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ یعنی فرشتوں کو تعظیماً اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کے سبب، اسی طرح عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد معجزانہ طور پر دوبارہ زندہ ہو جانے کے سبب اللہ کا بیٹا کہہ دینا سراسر جہالت ہے۔ اللہ اولاد سے پاک بھی ہے اور بے نیاز بھی، کیونکہ اولاد تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو بے اولادی سے پریشان ہو، جو بڑھاپے میں سہارا چاہتا ہو، جسے اپنے بعد اپنا نام روشن رکھوانے کی فکر ہو، جو اپنی میراث کا وارث چاہتا ہو۔ یہاں تو الٹا کائنات کی ہر چیز ہر لحاظ سے اللہ کی محتاج و مملوک ہے اور اللہ ہی کے سہارے پر ہے، لہٰذا اللہ کے متعلق ایسی بے سند باتیں ہانکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بحوالہ بخاری، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے کہا اللہ کی اولاد ہے اس نے مجھے گالی دی۔ آیت نمبر 69، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، فرمایا آپ کہہ دیں جو لوگ اللہ پر جھوٹے بہتان گھڑتے ہیں وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ یعنی عقیدہ توحید کے قطعی علمی عقلی اور فطری دلائل ٹھکرا کر محض وہم و گمان پر اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والے لوگ آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 70، متاع فی الدنیا سے بما کانوا یکفرون تک، فرمایا بس دنیا میں تھوڑا نفع ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تب اس کفر کے بدلے ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں کفار کو تھوڑا بہت جو نفع مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اپنے کفر پر پوری طرح مطمئن ہیں، اس کفر کے بدلے میں سخت عذاب اللہ کے ہاں پہنچ کر ہوگا۔